اعمال باب نمبر 18 کرنتھس میں۔ اس کے بعد پولس ایتھنے کو چھوڑ کر کرنتھس شہر آیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک یہودی سے ہوئی جس کا نام اکیولا تھا۔ وہ پنتس کا رہنے والا تھا اور تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی پرسکلا سمیت اٹلی سے آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شہنشاہ کلودیوس نے حکم صادر کیا تھا کہ تمام یہودی روم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان لوگوں کے پاس پولس گیا اور چونکہ ان کا پیشہ بھی خیمے سلائی کرنا تھا، اس لیے وہ ان کے گھر ٹھہر کر روزی کمانے لگا۔ ساتھ ساتھ اس نے ہر سبت کو یہودی عبادت خانے میں تعلیم دے کر یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس اپنا پورا وقت کلام سنانے میں صرف کرنے لگا۔ اس نے یہودیوں کو گواہی دی کہ عیسیٰ کلام مقدس میں بیان کیا گیا مسیح ہے۔ لیکن جب وہ اس کی مخالفت کر کے اس کی تذلیل کرنے لگے تو اس نے احتجاج میں اپنے کپڑوں سے گرد چھاڑ کر کہا، آپ خود اپنی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، میں بے قصور ہوں، اب سے میں غیر یہودیوں کے پاس جایا کروں گا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر عبادت خانے کے ساتھ والے گھر میں گیا۔ وہاں تیتس یوستس رہتا تھا جو یہودی نہیں تھا لیکن خدا کا خوف مانتا تھا، اور کرسپس جو عبادت خانے کا رہنما تھا اپنے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا۔ کرنتھس کے بہت سارے اور لوگوں نے بھی جب پولس کی باتیں سنی تو ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ ایک رات خداوند رویا میں پولس سے ہم کلام ہوا، مت ڈر، کلام کرتا جا اور خاموش نہ ہو، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی حملہ کر کے تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ پھر پولس مزید 1.5 سال وہاں ٹھہر کر لوگوں کو خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ ان دنوں میں جب گلیو صوبہ اکیا کا صوبے دار تھا تو یہودی متحد ہو کر پولس کے خلاف جمع ہوئے اور اسے عدالت میں گلیو کے سامنے لائے۔ انہوں نے کہا، یہ آدمی لوگوں کو ایسے طریقے سے خدا کی عبادت کرنے پر اکسا رہا ہے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ پولس جواب میں کچھ کہنے کو تھا کہ گلیو خود یہودیوں سے مخاطب ہوا، سنیں یہودی مردو، اگر آپ کا الزام کوئی ناانصافی یا سنگین جرم ہوتا تو آپ کی بات قابل برداشت ہوتی، لیکن آپ کا جھگڑا مذہبی تعلیم، ناموں اور آپ کی یہودی شریعت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسے خود حل کریں، میں اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں عدالت سے بھگا دیا۔ اس پر ہجوم نے یہودی عبادت خانے کے رہنما سوستھنس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے اس کی پٹائی کی، لیکن گلیو نے پرواہ نہ کی۔ انطاکیہ تک واپسی کا سفر۔ اس کے بعد بھی پولس بہت دن کرنتھس میں رہا۔ پھر بھائیوں کو خیر بات کہہ کر وہ قریب کے شہر کنکھریا گیا، جہاں اس نے کسی منت کے پورے ہونے پر اپنے سر کے بال مڑوا دیے۔ اس کے بعد وہ پرسلکا اور اکولا کے ساتھ جہاز پر سوار ہو کر ملک شام کے لیے روانہ ہوا۔ پہلے وہ افسس پہنچے جہاں پولس نے پرسلکا اور اکولا کو چھوڑ دیا۔ وہاں بھی اس نے یہودی عبادت خانے میں جا کر یہودیوں سے بحث کی۔ انہوں نے اس سے درخواست کی کہ مزید وقت ان کے ساتھ گزارے، لیکن اس نے انکار کیا اور انہیں خیر بات کہہ کر، اگر خدا کی مرضی ہو تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ پھر وہ جہاز پر سوار ہو کر افسس سے روانہ ہوا۔ سفر کرتے کرتے وہ کیسریا پہنچ گیا، جہاں سے وہ یروشلم جا کر مقامی جماعت سے ملا۔ اس کے بعد وہ انطاکیہ واپس چلا گیا، جہاں وہ کچھ دیر ٹھہرا۔ پھر آگے نکل کر وہ گلتیا اور فروگیا کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے وہاں کے تمام ایمانداروں کو مضبوط کرتا گیا۔ اپلوس افسس اور کرنتھس میں۔ اتنے میں ایک فصیح یہودی جسے کلام مقدس کا زبردست علم تھا افسس پہنچ گیا تھا۔ اس کا نام اپلوس تھا۔ وہ مصر کے شہر اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اسے خداوند کی راہ کے بارے میں تعلیم دی گئی تھی اور وہ بڑی سرگرمی سے لوگوں کو عیسیٰ کے بارے میں سکھاتا رہا۔ اس کی یہ تعلیم صحیح تھی، اگرچہ وہ ابھی تک صرف یحییٰ کا بپتسمہ جانتا تھا۔ افسس کے یہودی عبادت خانے میں وہ بڑی دلیری سے کلام کرنے لگا۔ یہ سن کر پرسلکا اور اکولا نے اسے ایک طرف لے جا کر اس کے سامنے خدا کی راہ کو مزید تفصیل سے بیان کیا۔ اپلوس صوبہ اکیا جانے کا خیال رکھتا تھا تو افسس کے بھائیوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے وہاں کے شاگردوں کو خط لکھا کہ وہ اس کا استقبال کریں،
جب وہ وہاں پہنچا تو ان کے لیے بڑی مدد کا باعث بنا، جو خدا کے فضل سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ اعلانیہ مباحثوں میں زبردست دلائل سے یہودیوں پر غالب آیا اور کلام مقدس سے ثابت کیا کہ عیسیٰ مسیح ہے۔